کیا واقعی انسان ناکارہ بن چکا ہے؟ اب اے آئی سے بنے ہیومنائڈ روبوٹس انسانوں کی ضروریات کا کام کریں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ اے آئی سے چلنے والے ہیومنائڈ روبوٹس اب انسانوں کی جگہ کام کریں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2025 تک 85 ملین ملازمتیں اے آئی سے تبدیل ہو جائیں گی، جو کہ ایک تشویشناک خبر ہے۔ پیو ریسرچ سسٹم کے ایک اندازے کے مطابق 2030 میں تمام ملازمتوں میں سے 30% کو اے آئی سے بدل دیا جائے گا، اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ گولڈمین سیکس کا کہنا ہے کہ 300 ملین ملازمتیں اے آئی پر تبدیل ہونے والی ہیں۔ ایک ایسی ریسرچ سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اے آئی سے اب سب سے زیادہ کس کو نقصان پہنچے گا، مرد یا عورت؟ اور اگر برازموں کی بات کی جائے تو امریکن، افریقن، ہسپانوی یا ایشیائی، اور اگر مزید گہرائی میں جایا جائے تو ہائی اسکول ڈپلومہ رکھنے والے، اور ان میں بھی بیچلرز یا ماسٹرز۔ اور پھر کون سی ملازمتیں تبدیل ہونے والی ہیں، کن ملازمتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، یہ سب واضح ہو چکا ہے۔ اے آئی سے چلنے والی ہیومنائڈ روبوٹ صنعتی انقلاب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے معیشت، معاشرے اور حکومتوں پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ مکانزی کے مطابق 2030 تک عالمی سطح پر کم از کم 14% ملازمین کو ڈیجیٹلائزیشن، روبوٹکس اور اے آئی کی ترقی کی وجہ سے اپنے کیریئر کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ تحقیق بتا رہی ہے کہ کس اے آئی سے کون متاثر ہوگا۔ اس رپورٹ کے مطابق 17% مرد ہیں جو اے آئی سے ڈائریکٹ متاثر ہوں گے، خواتین 21%، امریکن 20%، افریقن صرف 15%، ہسپانوی 13% اور سب سے زیادہ ایشیا یعنی کہ 24%۔ اس رپورٹ سے یہ واضح ہے کہ اے آئی ایشیا میں بسنے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کون سی نوکریاں اے آئی پرفارم کرے گا۔ نمبر 1، کسٹمر سروس ایجنٹ، ریسیپشنسٹ، ریٹیلر، سیلر مین، رائٹر، سٹوری ٹیلر، اور بہت سی ایسی نوکریاں ہیں جو انسانوں کا ذریعہ معاش ہیں، انسانوں سے چھن سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اے آئی کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ اے آئی کو کہیں گے کہ ایک ایسی تصویر جنریٹ کرو جس میں ایک خوبصورت لڑکی ایک جھیل کے کنارے کھڑی ہو، اے آئی سیکنڈز میں اسے بنا دے گا اور یہ 100% اوریجنل دکھائی دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سین میں ایک لڑکا کار سمندر کی سطح پر چلاتا ہوا چاہیے، سیکنڈز میں یہ سین اے آئی میں تیار۔ آپ جانتے ہیں کہ ایڈیٹرز کا مستقبل کیا ہوگا جب ہر ویڈیو اے آئی آٹو جنریٹ کر دے گا؟ جب ہر چیز اے آئی کرے گا تو بچے گا کون؟ کچھ افراد کے لیے ابھی اچھی خبر ہے کہ پیپ کے مطابق اساتذہ، وکیل اور ججز اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ڈائریکٹر، مینیجر اور سی اوز اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایچ آر مینیجر بھی سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اس سے محفوظ رہیں گے۔ سرجن، آرٹسٹ اور رائٹر اس سے بالکل بھی محفوظ نہیں۔ ہاں، یہ بات اچھی ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم میں کئی نئی صلاحیتوں کو پہلی بار نمایاں طور پر اہمیت دی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کریٹو تھنکنگ، تخلیقی سوچ، پھر آتا ہے انالیٹیکل تھنکنگ، تجزیاتی سوچ، ٹیکنالوجیکل لٹریسی۔ شاید یہ واقعی کچھ نیا ہے، خاص طور پر اے آئی کے اس دور میں۔ کیوریوسٹی اینڈ لائف لانگنگ لرننگ، ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو۔ ریسلس اینڈ فلیکسیبلٹی، آج کل یہ لچک اور تیزی کامیابی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ سسٹم تھنکنگ، اے آئی اینڈ بگ ڈیٹا، موٹیویشن اینڈ سیلف اویئرنیس، ٹیلنٹ مینجمنٹ اور سروس اورینٹیشن جیسے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، اس میں ٹیم ورک کا ذکر نہیں ہے۔ شاید ان کے نزدیک ہم اپنے گھروں سے ہی کام کریں گے اور لوگوں کے ساتھ میل جول کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ اب آئیں سب سے زیادہ پیسے دینے والی اے آئی جابز پر نظر ڈالتے ہیں۔ مشین لرننگ انجینئرنگ، $1,09,000، اے آئی انجینئر $1,60,000، ڈیٹا سائنٹسٹ $65,000، کمپیوٹر ویژن انجینئر $1,68,000، نیچرل لینگویج پروسیسنگ انجینئر $86,000، ڈیپ لرننگ انجینئر $1,41,000، اے آئی ریسرچ سائنٹسٹ $1,15,000، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر $1,96,000، اے آئی پروڈکٹ مینیجر $1,28,000، اے آئی کنسلٹنٹ $1,25,000۔ یہ سب شعبے بہت اہم ہیں، خاص طور پر جب اے آئی کی دنیا میں ترقی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اے آئی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کا۔ آگے چل کر آپ بھی ناکارہ نہ بن جائیں۔ ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد ہیومنائڈ روبوٹس کے استعمال سے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اس طرف بھی نظر دوڑانی ہوگی کہ روبوٹس پر زیادہ انحصار کرنے سے انسانوں کی مہارتیں اور محنت کا جذبہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ جب ہر کام روبوٹس کر رہے ہوں گے تو انسانوں میں کام سیکھنے، محنت کرنے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی عادت کم ہو جائے گی،
اور اس کا اثر معاشرے کی مجموعی صلاحیت پر پڑ سکتا ہے۔ اور اگر قومی دفاع کی بات کی جائے تو اس میں روبوٹک فوجیں ضرور مضبوط ثابت ہوں گی، لیکن ان پر مکمل بھروسہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی دشمن ممالک یا غیر ریاستی عناصر کے ہاتھوں میں آ گئی تو اس سے سیکیورٹی کے نئے خطرات پیدا ہوں گے، کیونکہ ہیومنائڈ روبوٹس کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور سیکنڈز میں ساری کی ساری انفارمیشن کسی کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آنے والے 3، 5، 10، 15 یا 20 سالوں میں اس صنعت میں کیا ہو سکتا ہے، کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خود کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسروں سے آگے رہا جا سکے۔ اب سبھی اے آئی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ اے آئی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اہم ہے کیونکہ نئے موقع کی تلاش ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک اگلے سیکرٹ فائلز میں، اور ہاں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیون ود ڈی سی ٹی وی USA، جس کا تعلق ملٹی میڈیا کمپنی سے ہے، جہاں پر ہم OTT پلیٹ فارم DTV فلکس TV اور نیوز پیپر مہیا کرتے ہیں۔